شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سورہ ابراہیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. الاعراف. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا
أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الأعراف ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آل عمران. یہ تمام آیات جو میں نے آپ کے سامنے مختلف صورتوں سے اخذ کر کے تلاوت کی ہیں، ان سے متعلق میں گزشتہ ایک سال میں مختلف خطبات میں اظہار خیال کر چکا ہوں اور ان کے مضمون کو جماعت کے سامنے مختلف شکلوں میں واضح کر چکا ہوں، لیکن آج ان سب کو اکٹھا اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ کر چکا ہوں لیکن آج ان سب کو اکٹھا اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ ان پر اجتماعی غور کرنے سے ایک نیا مضمون سامنے آتا ہے جس کا موجودہ حالات سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک ایسا فلسفہ انسان کے سامنے ابھرتا ہے جو تاریخ انبیاء کے مطالعہ کے سوا انسان پر روشن نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کے اجتماعی مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور نبوت ہمیشہ ایسے حالات میں ہوتا ہے جب دنیا بالعموم یا کوئی قوم بالعموم دہریت کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، اور دہریت کے ساتھ ظہور نبوت کا ایک گہرا تعلق ہے۔ دیگر بدعمالیاں بھی نبوت کی اصلاح کے تابع ہوتی ہیں، لیکن دہریت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ خون میں داخل ہو جائے اور ایک زہر بن کر پھیل جائے تو اس کا علاج سوائے نبوت کے اور کوئی نہیں۔ چنانچہ جب قوم دہریت کی طرف مائل ہو جاتی ہے اس وقت ضرورت نبوت ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں پیش آئی ہوتی، اور اس کے سوا چارہ کوئی نہیں رہتا۔ یہ دہریت ابتدا میں ایک مخفی حالت میں رہتی ہے، قومیں بظاہر مذاہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور مذاہب کے نام پر بڑا فساد بھی برپا کرتی ہیں، اور بلند بانگ دعاوی بھی کرتی ہیں اور مذاہب کی تبلیغ میں بھی مصروف نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے ان کا ایمان کھایا جا چکا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کی ہستی پر ان کا ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء یا رجال من ہؤلاء، یعنی سورہ جمعہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر آیا تو اس کی تشریح میں آپ نے صحابہ کے سامنے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت، یعنی میرے دوبارہ آنے کی کسی غلام کی شکل میں ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ایمان ثریا پہ جا چکا ہوگا، یعنی عملاً وہ زمانہ دہریت کا زمانہ ہوگا۔ پس نبوت کا دہریت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ویسا ہی گہرا تعلق جیسے زہر کا تریاک کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور جب زہر حد سے بڑھ جائے تو اسی قدر تریاک کی شدت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبوت وہ آخری علاج ہے زمانے کا، اگر یہ ظاہر نہ ہو تو وہ زمانہ لازماً مٹ جایا کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک اور مضمون ابھرتا ہے، اور یہ جو سارا مضمون ہے مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔
پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح اور بعد میں آنے والے انبیاء کا ذکر فرما کر، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، جب بھی خدا کی طرف سے رسول آئے ہیں ان کے انکار کرنے والوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم لازماً تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اور بے وطن کر دیں گے، یا یقیناً تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر واپس آنا ہوگا۔ یہ کلمہ ہے دہریت کا کلمہ۔ جب تک کوئی کہنے والا خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے اس وقت تک یہ فقرہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وطن جو سب کا مشترک وطن ہو، اس کو یہ کہنا کہ یہ میرا وطن ہے اور میں اس وطن سے تمہیں نکال دوں گا، یہ سوائے دہریت کے جملہ کلمہ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور وطن سے نکالنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جسم کے لحاظ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، وطن سے نکالنے کا یہ بھی مفہوم ہے اور انبیاء کی تاریخ سے ثابت ہے کہ شہری حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ تم ہمارے برابر کے ہم وطن نہیں رہو گے، خواہ تمہیں ہم زبردستی نکال دیں یا ویسے نکالیں، ان دونوں چیزوں کا نام وطن سے نکالنا ہے۔ بلکہ وہ پہلی شکل بعض دفعہ زیادہ مرغوب ہوا کرتی ہے قوموں کو کہ وطن سے نہ نکلنے دیا جائے اور پھر بھی بے وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ انہی آیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہی شکل اختیار کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں گا اور نہیں نکلنے دوں گا، اور اس کے باوجود تمہیں میں بے وطن کر دوں گا، تم ایک دوسری قوم اور مغلوب قوم کی طرح میرے تابع رہو گے اور نہایت دردناک زندگی تمہاری